میں کراچی میں پیدا تو نہیں ہوا، لیکن جب تک کراچی میں رہا ہوں وہ عرصہ تقریباً مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے میری ساری زندگی، میرا بچپن، میری جوانی اور اس کے بعد کا بھی کچھ حصہ کراچی میں گزرا۔ لگتا ہے کہ ساری عمر ہی کراچی میں گزری۔ آم، ایک وقت تھا جب میں نے ہوش سنبھالا، ہم لوگ بنس روڈ اور بندر روڈ کو ملانے والی ایک جو سڑک تھی وہ کہلاتی تھی رابسن روڈ۔ اس رابسن روڈ پہ رہتے تھے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا اسپتال تھا، جو کہ میٹرنیٹی ہاسپٹل تھا۔ سوبراج میٹرنیٹی ہاسپٹل کہلاتا تھا وہ۔ اس کے سامنے ایک بلڈنگ تھی جس کا نام تھا رومان بلڈنگ۔ وہاں گراؤنڈ فلور پر ہمارا جو فلیٹ تھا چوتھی منزل پہ، اس کی سیدھ میں بالکل گراؤنڈ فلور پہ جو فلیٹ تھا، غالباً انہوں نے 2 فلیٹ ملا کے وہاں پہ پاکستان ٹائمز کا دفتر تھا، اور زیڈ اے سلیری صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، جو میری شروع کی یادداشتیں ہیں میری بچپن کی، جس وقت میں نے ہوش سنبھالا۔ اور اگر ہم بالکنی سے، اپنے فلیٹ کی بالکنی سے دیکھتے تھے تو سوبراج اسپتال کے پیچھے عقب میں اردو بازار تھا، تھوڑا سا لیفٹ کے اوپر ریڈیو پاکستان تھا، اور اگر تقریباً 45 ڈگریز اور ریڈیو پاکستان کے جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں بالکنی میں، تو پیچھے سعید منزل اور عیدگاہ کا بس اسٹاپ کہلاتا تھا وہ۔ اور وہاں پر جو اس وقت کی مشہور مارکیٹ تھی خواتین کے لیے، کپڑوں کی مارکیٹ بہت مشہور تھی، وہ جامع کلاتھ مارکیٹ تھی، وہ کہلاتی تھی۔ ریڈیو پاکستان سے آگے جائیں تو بندر روڈ پہ پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور سیدھے جا کے پھر وہ پرانی نمائش آتی ہے، وہ کافی دیر کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر جس زمانے میں ہم وہاں رہتے تھے فلیٹ میں، تو یہ جو 3 ہٹی کا پل اور یہ سب کچھ وہ نئے نئے بنے تھے، بلکہ بنے بھی نہیں تھے اس وقت، نہیں بنے تھے، وہ ندی سے اتر کے، اور آگے وہاں سب جنگل تھا، جو آج کل ناظم آباد اور پھر نارتھ ناظم آباد اور لالو کھیت تو ایک ایسی جگہ تھی جو جس یعنی یوں سمجھیے کہ وہ 3 ہٹی کا جو پل تھا اس سے پہلے وہ لالو کھیت ختم ہو جاتا تھا۔ لالو کھیت میں مہاجروں کو بسایا گیا تھا، لیکن اس وقت تک ناظم آباد نہیں بنا تھا۔ ناظم آباد کا نام رکھا گیا ہے خواجہ ناظم الدین، جو زمانے میں کافی ملکی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں کافی مصروف سیاسی لیڈر تھے، اور مختلف انہوں نے پاکستان میں عہدے حاصل کیے، گورنر جنرل بھی رہے۔ وہ ایکچولی مشرقی پاکستان سے تھے، تو کراچی دارالحکومت تھا، تو یہاں پر تو سبھی آتے تھے، بلکہ یہاں پہ رہتے تھے۔ گورنر ہاؤس بھی یہیں تھا، اور سندھ کا جو بعد میں وہ مغربی پاکستان بنا، لیکن اس زمانے میں صوبہ سندھ جو تھا، صوبہ سندھ کی بھی سارے دفاتر اور سیکٹریٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے سیکٹریٹ کے دفاتر وہیں تھے۔ تو بہرحال وہ زمانہ تھا۔ ہمارے زمانے میں جس وقت میں نے ہوش سنبھالا تو عبدالحفیظ کاردار کیپٹن ہوتے تھے پاکستانی کی ٹیم کے، اور اس زمانے کے مشہور اسٹار بعد میں غالباً آئے۔ یہ جس طریقے سے بہت کم عمری میں جاوید میاں آئے، تو وہ تو بہت بعد کا عرصہ ہے، غالباً 60s میں آئے ہوں گے، بلکہ 70s میں جاوید میاں آئے ہیں۔
کرکٹ میں، لیکن جو ہمارے یعنی لیٹ 70s میں جاوید میاں، لیکن میں بات کر رہا ہوں 50s کی، یعنی یوں سمجھیے کہ ارلی 50s کی یا مڈ 50s کی، اس زمانے کے تو جو اسٹارز تھے کرکٹ کے، وہ حنیف محمد تھے اور فضل محمود تھے، عبدالحفیظ کاردار تھے، امتیاز تھے، جو کہ پاکستان ایئر فورس میں سے ان کا تعلق تھا، لیکن پاکستان کے سب سے پہلے سب سے مشہور جو وکٹ کیپر تھے وہ امتیاز تھے۔ بہرحال وہ زمانہ تھا۔ پھر ہم بہت ہی چھوٹی سی عمر میں، جس وقت میں کنڈر گارٹن میں نے جو پاس کیا، اس کے بعد ہم لوگ شفٹ ہو گئے، بہت چھوٹا سا تھا میں، ناظم آباد چلے گئے، تو وہاں ہماری جو والدہ مرحومہ مجھ کو لے کے گورنمنٹ اسکول ناظم آباد گئیں۔ وہ اردو اسکول تھا قریب قریب میں، اور انگلش اسکول تھا ذرا دور تھا، جو کہ ہیپی ڈیل اسکول کہلاتا تھا۔ وہ ہمارے گھر سے کچھ دور تھا، جو ہمیں لانے لے جانے کا، میں اتنا چھوٹا تھا تو مسائل تھے، تو یہاں پر میں پیدل جا سکتا تھا، تو جو اردو اسکول تھا اس میں میرا ایڈمیشن کرا دیا گیا۔ تو جو یوں سمجھیے کہ 10-15 روپے جو ہیپی ڈیل کی فیس ہوتی تھی، وہ بھی ہمارے لیے زیادہ تھی، اور یہاں گورنمنٹ اسکول ناظم آباد میں تو تقریباً مفت میں کام بن گیا تھا۔ تو وہاں مجھے یاد ہے کہ مجھے اردو کا کچھ آتا نہیں تھا، خاص طور پہ پہاڑے۔ تو وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرا انٹرویو لیا ایڈمیشن کے لیے، تو مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ 18 پنجے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس زمانے میں وہ جو ٹیبل آج کہلاتا ہے، یا اب تو بھول گئے ہیں، اب تو لوگوں کے پاس فونز ہوتے ہیں، اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، بچوں کے پاس بھی، یا اس سے پہلے کیلکولیٹرز ہوتے تھے۔ تو کیلکولیٹر کے ہوتے ہوئے ٹیبلز اور پہاڑا تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو، لیکن ہم لوگ جب کچھ کیلکولیشنز کرنی ہوتی تھی تو ہم لوگ پہاڑوں سے کام چلاتے تھے۔ یہ پہاڑے جو ہوتے تھے وہ پہاڑ نہیں جو کہ یعنی زمین کے پہاڑ نہیں، بلکہ یہ پہاڑے تھے جو کہ ٹیبلز تھے۔ تو انہوں نے 18 پنجے مجھ سے پوچھا، تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی اسکول میں داخلہ دے دیا، اور پھر میں وہاں رہا۔ پھر گورنمنٹ اسکول جو سڑک کے مین جو ناظم آباد کی سڑک تھی، اس کے دوسری طرف کا علاقے میں تھا، جس کے ساتھ وہ غالب لائبریری اور گورنمنٹ کالج فار مین اینڈ ویمن تھا اس زمانے میں، اور غالباً آج کل وہ عورتوں کا کالج تو نہیں ہے، لیکن وہ مردوں کا ہے، اور ابھی تک ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر اس کے ساتھ ہی اسی ایک بہت بڑے سے کمپاؤنڈ میں ایک کالج بھی تھا اور سیکنڈری اسکول بھی تھا۔ تو میں نے میٹرک پھر وہاں سے پاس کیا۔ تو اس زمانے کے شوق ہمارے بس یہی تھے۔ ٹیلی ویژن ہوتا نہیں تھا، ٹیلی ویژن بہت بعد میں آیا، بلکہ کراچی میں ٹیلی ویژن کا اسٹیشن کا افتتاح ہوا 1967 میں۔ 1964 میں لاہور میں افتتاح ہو گیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے، ہمارے بچپن میں تو وہی سمجھیے جو ریڈیو ہوتا تھا، اور ریڈیو پہ ڈرامے چلتے تھے، جو کہ ہفتے میں ایک دن ضرور ایک 9 بجے، 8 سے 9 بجے، 8 بجے شروع ہوتا تھا ڈرامہ، اور سب لوگ ریڈیو کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے اسٹارز تھے اس زمانے میں ریڈیو کے، جو کہ جیسے وہ عبد الماجد تھے یا طلعت حسین تھے، اور ان لوگوں کے ڈرامے آتے تھے، اور سب لوگ اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ جو بعد میں ٹیلی ویژن نے جو حیثیت حاصل کی، اور ایک زمانے میں جو صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا، دوسرے سارے اسٹیشنز نہیں تھے، تو ان کے اوپر جب ڈرامے آتے تھے، مقبول ڈرامے، تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح ریڈیو پہ وہ جو ڈرامے چلا کرتے تھے، جس میں
चम्मचों से तलवारों की लड़ाई का तासुर दिया जाता था। यानी चम्मच टकराए जाते थे तो लगता था कि जंग हो रही है और तलवारें चल रही हैं। तो वो ज़माना था। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी बदलती चली गई और जब मैंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद फिर मैं डीजे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो इतना मैं बड़ा हो चुका था कि मैं अब बस से जाता था डीजे कॉलेज। और डीजे कॉलेज में 2 साल गुज़ारने के बाद उसके पड़ोस ही में एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन गई है और अब वहाँ पर तो सिर्फ़ एक म्यूज़ियम है जिस जगह पे ये पुराना एनईडी कॉलेज था, स्ट्रेचन रोड पे, जो कि समझिए कि बंस रोड से बहुत ही करीब। तो बंस रोड से मेरा ताल्लुक फिर मज़बूत हो गया, इसलिए कि वो उस इलाके के मैं फिर जहाँ मेरा बिल्कुल इब्तदाई बचपन गुज़रा था, मैं उसके करीब आ गया। तो बहुत सारी दास्तानें हैं आपको सुनाने के लिए, अगर आपने पसंद किया, तो मैं आपको अपने बचपन और जवानी की, उस ज़माने की दास्तानें बहुत जो दिलचस्प कहानियाँ हैं वो सुनाऊँगा और मुझे तो बहुत मज़ा आता है उस ज़माने की बातें याद करने में। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया, तो मैं ज़रूर और वाक़यात आपको बताऊँगा कि उस ज़माने में के मशहूर-मशहूर लोग और फिर उनकी आज की जो नस्लें हैं, वो पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं, या उन लोगों का जो हमारे ज़माने में हम यानी बिल्कुल इब्तदाई हमारी जवानी थी उस ज़माने में जो आए उरूज जिन्होंने पाया और लाइमलाइट में आए, उनके साथ फिर क्या हुआ? उनमें से जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो लोग जिनकी तरफ मेरा इशारा है, वो शोबिज़ के लोगों में जैसे ज़िया मुहईयुद्दीन, किस तरीके से उनका पहला शो आया, मोइन अख्तर और ये हमारे अनवर मकसूद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सारे लोग अब नहीं हैं इस दुनिया में, मशहूर-मशहूर कव्वाल थे, जैसे ग़ुलाम फ़रीद साबरी कव्वाल और मकबूल साबरी, इनकी जोड़ी और फिर उसके बाद फिर उनके आने वाली नस्लों में किसने उरूज पाया। तो ये सब कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा। ये वीडियो अगर आपने पसंद किया, तो ज़रूर सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।